السلام علیکم دوستو، امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ میں ڈاکٹر سید اقبال ابراہیم آج ایک اہم ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ٹاپک کیا ہے؟ وائٹامن ڈی اور اس کی ڈیفیشنسی۔ وائٹامن ڈی کی کمی سے کیا علامات ہوتی ہیں، ان کی ڈائگنوسس کیسے کی جا سکتی ہے اور ان کا ٹریٹمنٹ کیا ہو سکتا ہے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ وائٹامن ڈی تمام وائٹامن کی طرح ایک اہم وائٹامن ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس کو جاننا اور سمجھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ نئی ریسرچ نے بہت ساری چیزیں اس کے متعلق ہم کو بتائی ہیں۔ جو معلومات اب ہمیں ملی ہیں وہ پہلے نہیں تھیں۔ دیکھیں 40% امریکن جو ہیں ان میں وائٹامن ڈی کی ڈیفیشنسی ہے، اور دنیا میں رہنے والے ہر تیسرا جو آدمی ہے اس میں وائٹامن ڈی کی ڈیفیشنسی ملتی ہے ہمیں۔ اب آپ پوچھیں گے کہ وائٹامن ڈی کی ڈیفیشنسی کا اب پتہ چلا؟ جی ہاں، ریسرچ نے یہ ثابت کیا ہے کہ وائٹامن ڈی کی ڈیفیشنسی سے جو علامات ہوتی ہیں وہ ایسی علامات ہیں، آپ کو ابھی میں بتانے لگا ہوں کہ ان علامات کو آپ سمجھتے ہیں معمولی کسی اور وجہ سے ہیں، اور لیکن در حقیقت کس وجہ سے؟ وائٹامن ڈی کی وجہ سے۔ تو چلیے ہم بات کرتے ہیں اس کے متعلق، اور اس کے متعلق ہم جو بات کریں گے، پہلے ہم اس کی سائن سمٹمز کو دیکھیں گے، پھر اس کے بعد اس کی ڈائگنوسس کیسے ہوتی ہے، اس کے بعد اس کا ٹریٹمنٹ کیسے ہوتا ہے۔ تو شروع کرتے ہیں سائن سمٹمز سے۔ اس کی سائن سمٹمز جو ہیں یہ 15 سائن سمٹمز میں نے یہاں پہ نوٹ کیے آپ کے لیے، اور آپ کا ان تمام سائن سمٹمز کو جاننا بہت ضروری ہے۔ نمبر 1، تھکاوٹ۔ لمبے عرصے سے تھکاوٹ چل رہی ہے، آپ سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں نے تو وائٹامنز بھی لیے، میں اچھا کھا بھی رہا ہوں، لیکن میں تھکا ہوا رہتا ہوں۔ نمبر 2، خراب موڈ اچھا نہیں ہے، آپ کو انگزائٹی رہتی ہے، ڈپریشن رہتا ہے، پینک اٹیک رہتا ہے۔ میں نے پہلے بھی اپنی ویڈیو میں جو انگزائٹی اور ڈپریشن کی بنائی اس میں وائٹامن ڈی کا ذکر کیا ہے۔ تو ان لوگوں میں جن میں یہ علامات ملتی ہیں، ان میں جب بھی بلڈ لیول کروایا گیا وائٹامن ڈی کا تو دیکھا ہے ہم نے کہ وائٹامن ڈی کا لیول کم ہے۔ نمبر 3، امیونٹی یا آپ کا جو قوت مدافعتی نظام ہے وہ کم ہے، اور اسی وجہ سے کیا ہے، ظاہر بات ہے جب آپ کا امیونٹی لیول کم ہوگا تو بہت ساری بیماریاں آپ کو گھیر سکتی ہیں، آپ بہت ساری بیماریوں کا شکار ہو سکتے ہیں۔ تو دیکھا گیا ہے کہ جن میں وائٹامن ڈی کا لیول کم تھا ان لوگوں میں فلو ہونے کے چانسز بڑھ گئے، ان لوگوں میں زیادہ تر ریسپیٹوری انفیکشنز جو ہیں جیسے گلے کا خراب ہونا، خراش کا آنا، اس طرح کی چیزیں زیادہ ملتی ہیں ہم کو۔ نمبر 4، مسل کا کھچاؤ۔ جی ہاں، مسل کے جو کریمپس ہوتے ہیں کئی لوگوں میں دیکھنے میں آتے ہیں، اور لوگ کہتے ہیں میرے پٹھوں میں درد ہے یار، کھچاؤ رہتا ہے، درد رہتا ہے۔ اس کا ریزن کیا ہے؟ وائٹامن ڈی۔ نمبر 5 کیا ہے؟ بون پین۔ جی، لوگ شکایت کرتے ہیں کہ ان کے گھٹنوں میں درد ہے، ان کے کمر میں درد رہتا ہے اکثر، اور جب وہ زیادہ چلتے ہیں تو زیادہ تھکاوٹ محسوس کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو وائٹامن ڈی ہے وہ کیلشیم کے ایبزارپشن کے لیے بہت ضروری ہے، اور کیلشیم جب ایبزارب ہوتا ہے تو ہمارے پٹھوں اور جو بونز ہے اس کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے۔ بچوں میں اگر وائٹامن ڈی کا لیول کم ہوگا اور کیلشیم کم ہو جائے گا تو اس سے ایک بیماری ہوتی ہے جس کو کہتے ہیں ریکٹس۔ ان میں بونز سافٹ ہو جاتی ہیں، نرم ہو جاتی ہیں۔ بڑوں میں اگر یہی بیماری ہوگی تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ آسٹیومیلیشیا۔ اس میں بھی بونز سافٹ ہو جاتی ہیں، نرم۔ 50 سال سے زیادہ عمر کے لوگوں میں وائٹامن ڈی کی کمی کی وجہ سے کیا ہوتا ہے؟ آسٹیوپوروسس۔ اس ڈیزیز کو آسٹیوپوروسس کہتے ہیں، جن میں کیا ہوتا ہے کہ جو بونز ہیں برٹل ہو جاتی ہیں، اور ان میں ٹینڈنسی بڑھ جاتی ہے فریکچر کی۔ آپ نے اکثر سنا ہوگا 50 سال سے زیادہ کے عمر کے لوگ اگر ذرا سا بھی گرتے ہیں، ان میں ہاتھ میں فریکچر ہو گیا، نی میں فریکچر ہو گیا، یا اینکل میں فریکچر ہو گیا۔ نمبر 6، اسکن میں کیا ہوتا ہے کہ اسکن ڈرائی ہو جاتی ہے اور ان میں ریشز آ جاتے ہیں۔ بہت سارے لوگ یہ کمپلین کرتے ہیں ڈرائی اسکن کی، اور اس کا حقیقت میں جو سبب ہوتا ہے وہ وائٹامن ڈی کی ڈیفیشنسی ہوتی ہے۔ نمبر 7، ہیلنگ۔ جن لوگوں میں وائٹامن ڈی کا لیول کم ہوا ہے ان میں ہیلنگ دیر سے ہوتی ہے، اتنی جلدی زخم نہیں بڑھتا۔ نمبر 8، بھوک کا نہ لگنا۔ نمبر 9، پسینے کا آنا، خاص طور پہ
ہاتھوں میں جو پسینے کا آنا ہوتا ہے، اکثر خواتین اور شکایت کرتی ہیں کہ ان کے ہاتھوں میں پسینہ آتا ہے، اور کچھ مرد بھی اس کی شکایت کرتے ہیں۔ نمبر 10 جو ہے وہ ہے سر میں اکثر درد کا رہنا۔ بلڈ پریشر چیک کیا، بلڈ پریشر صحیح ہے اور کوئی تھکاوٹ وغیرہ بھی نہیں، لیکن پھر بھی سر میں درد ہے۔ نمبر 11 نیند کا نہ آنا یا سلیپ ڈسٹرب ہے، آپ سوئے لیکن آپ صحیح طریقے سے نہیں سو رہے ہیں، اٹھ جا رہے ہیں، یہ علامت ہو سکتی ہے۔ نمبر 12 بالوں کا گرنا، لوگ بہت علاج کراتے ہیں بالوں کے گرنے کا، لیکن یہ نہیں جانتے کہ ان کے بلڈ میں وائٹامن ڈی کا لیول کم ہے۔ نمبر 13 بلڈ پریشر کا بڑھا ہوا ہونا، جن لوگوں میں بلڈ پریشر بڑھا ہوا تھا ان میں ریسرچ اسٹڈیز ثابت کیا کہ ان میں وائٹامن ڈی کا لیول جو ہے کم تھا، کیونکہ وائٹامن ڈی جو ہے یہ کارڈیو ویسکولر ہیلتھ کے لیے بھی بہت ضروری ہے۔ نمبر 14 موٹاپا یا بیلی فیٹ، یا جسے توند کہتے ہیں، آپ ان لوگوں میں دیکھنے میں آتی ہے۔ یہ کیا ہے؟ ان میں بلڈ لیول کم ہے، وائٹامن ڈی کی کمی پائی جاتی ہے۔ نمبر 15 جو ٹائپ 2 ڈائبٹک پیشنٹ تھے ان میں دیکھا گیا کہ جب ان کا بلڈ لیول کروایا تو وائٹامن ڈی کا بلڈ لیول کم تھا، اور جب ان لوگوں میں وائٹامن ڈی کے سپلیمنٹ دیے تو دیکھا گیا کہ ان کا A1C لیول جو ہے 3 سے 6 مہینے میں صحیح ہو گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وائٹامن ڈی جو ہے اس کی کمی ڈائبٹیز کا بھی سبب بنتی ہے، بلڈ شوگر بڑھنے کا بھی سبب بنتی ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ اس کی ڈائگنوسس کیسے کی جاتی ہے۔ دیکھیں بہت سمپل ایک بلڈ ٹیسٹ ہوتا ہے جس کے ذریعے اس کی ڈائگنوسس ہو سکتی ہے۔ بلڈ ٹیسٹ میں کیا دیکھتے ہیں کہ 25 ہائیڈروکسی وائٹامن ڈی کا کیا لیول ہے۔ نارمل لیول جو ہے وہ 40 to 60 نینو گرام ہوتا ہے پر ملی لیٹر۔ جن لوگوں میں کمی پائی جاتی ہے وائٹامن ڈی کی ان میں لیول جو ہے 20 سے نیچے ہوتا ہے، 20 نینو گرام پر ایم ایل سے نیچے۔ تو آپ اپنا خود بھی جب بھی وائٹامن ڈی کا لیول چیک کرائیں ڈاکٹر سے تو آپ خود بھی دیکھ سکتے ہیں کہ کیا لیول ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں ٹریٹمنٹ سے متعلق۔ نمبر 1 کیا ہے؟ سن لائٹ ایکسپوجر، یعنی آپ دھوپ میں بیٹھیں، ہفتے میں کتنی بار؟ 3 سے 4 مرتبہ۔ کتنی دیر کے لیے؟ 20 سے 30 منٹ کے لیے صرف۔ اور کیا ٹائم ہو؟ جو آئیڈیل ٹائم ہے وہ ہے 10 بجے صبح سے لے کر شام 4 بجے۔ اگر آپ اپنی زندگی کا معمول بنا سکتے ہیں اور دھوپ میں بیٹھ سکتے ہیں تو آپ کے جسم میں وائٹامن ڈی کا لیول کم نہیں ہوگا۔ نمبر 2 غذائیں۔ غذاؤں میں کیا ہے جو وائٹامن ڈی کا لیول بڑھا سکتے ہیں؟ دودھ، انڈے، فیٹی فش جس میں ٹیونا، سارڈن اور میکرل شامل ہیں، کاڈ لیور آئل اور اورنجز۔ نمبر 3 ہیں سپلیمنٹس۔ سپلیمنٹس جو ہیں عام طور پہ جب دیے جاتے ہیں جب سن لائٹ ایکسپوجر اور غذاؤں کے باوجود آپ کا وائٹامن ڈی کا جو لیول ہے وہ بدستور کم رہتا ہے۔ سپلیمنٹس جو ہیں یہ دیے جاتے ہیں 1000 سے 2000 انٹرنیشنل یونٹ پر ڈے کے حساب سے دیے جاتے ہیں، لیکن کیا ڈیپینڈ کرتا ہے؟ یہ پیشنٹ کی کنڈیشن پہ ڈیپینڈ کرتا ہے اور اس کی علامات پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، اور یہ جو ہے 10,000 انٹرنیشنل یونٹ تک اس کی ڈوز بڑھائی جا سکتی ہے دن میں 1 مرتبہ۔ دوستو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس ویڈیو سے آپ کی معلومات میں اضافہ ہوا ہے تو اسے لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ ان مفید معلومات کو شیئر کریں اور اس چینل کو سبسکرائب بھی کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ اگر کوئی کامنٹ ہے تو ضرور کامنٹ سیکشن میں لکھ دیں۔ اب اجازت دیں، اپنی صحت کا خیال رکھیں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں پھر کسی اہم ٹاپک کے ساتھ۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔